بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو ہماری سیریز تصوف اور تشیع میں فرق نامی کتاب سے جو اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اس سیریز کی 5ویں قسط پر مشتمل آج کی ویڈیو ہے، جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایک کتاب آپ کی سکرینوں پر سرورق اس کا ٹائٹل چل رہا ہے، تصوف اور تشیع میں فرق، جسے علامہ سید ہاشم معروف حسنی اللہ مقامہ لبنان سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے ایک کتاب کے رد عمل کے طور پہ لکھا تھا جو ڈاکٹر شبیبی مصر کے ایک مؤلف نے لکھی تھی، جس میں انہوں نے اپنی کتاب میں ڈاکٹر شبیبی نے آسمان اور زمین کے کلابے ملاتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ تصوف جو ہے وہ تشیع کی پیداوار ہے۔ تصوف کے جو عقائد ہیں، صوفیہ کے جو عقائد ہیں، وہ تشیع کے عقائد سے ہی انہوں نے جنم لیا ہے۔ تو اس کتاب کے بعد جناب علامہ سید ہاشم معروف حسنی اللہ مقامہ نے تصوف اور تشیع نامی فرق کتاب، ایک ضخیم کتاب لکھی، جس میں انہوں نے الحمدللہ ان کی اس کتاب کا نہ صرف علمی طور پہ آپریشن کیا، بلکہ ان کے نظریات کا رد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ تصوف اور تشیع میں، ان کی تعلیمات میں، ان کے نظریات میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے جی۔ اور اسی عنوان سے مختلف ابواب پر یہ مشتمل کتاب بہترین کتاب ہے۔ اس میں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ مسئلہ شفاعت کے اوپر صوفیہ کا اور تشیع کے نظریات کا جو تقابل ہے، جو جائزہ ہے، وہ لے رہے ہیں۔ پچھلے حصے، چوتھے حصے میں ہم نے ائمہ طہار اور مکتب تشیع کے نزدیک جو شفاعت کا ایک مقصد ہے، ایک نظریہ ہے، اس کی بابت کچھ گفتگو کی تھی۔ آج ہم تصویر کا دوسرا رخ یعنی صوفیہ کرام کے ہاں جو شفاعت کا نظریہ ہے، ان کے ہاں شفاعت کیا ہے، کون کون شفاعت کر سکتا ہے، اور کیا ان کے ہاں سب کی جو بھی ان کا بیعت ہو جائے، مرید ہو جائے، اس کے اعمال سے درگزر کرتے ہوئے درکنار کہ وہ کیسی زندگی گزارتا ہے، کیسا لائف سٹائل اس کا ہے، کیا شریعت اسلامیہ کا، قرآن کا، احکامات کا اس کے زندگی میں کوئی عمل دخل ہے یا نہیں ہے، یا بس یہی کافی ہے کہ وہ فلاں شیخ کا مرید ہے، فلاں شیخ کی بیعت کی ہے جی، اور وہ اس کی شفاعت کے لیے قیامت والے دن آ جائیں گے۔ ان سارے نظریات کا ایک تقابلی جائزہ لیتا ہوا یہ موضوع ہے، یہ مضمون ہے، جس میں ہم نے آج جو آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کرنی ہے وہ کتاب غنیۃ الطالبین میں جناب عبدالقادر جیلانی اللہ مقامہ نے جو اس کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں انہوں نے اپنا نظریہ لکھا ہے جی، وہ ہم نے کہا تھا آپ کو پچھلی دفعہ کہ انشاءاللہ وہ پیش کریں گے۔ تو وہ اچھا جی، یہ جناب شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین جی، اس میں رقم طراز ہیں۔ اچھا، اس میں علامہ سید ہاشم معروف حسنی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جناب شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں شفاعت پر کافی طویل بحث کرتے ہوئے ہمارے نزدیک، ہمارے نظریے کے مطابق تھوڑا سا افراد سے کام لیا ہے، اور افراد سے کام لینے کی وجہ بھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ انہوں نے شفاعت کا وہ مفہوم پیش کیا ہے جسے بذات خود اہل سنت کے محدثین اور فقہا کی اکثریت نے یا تو تسلیم نہیں کیا یا اس پر کچھ اشکال ظاہر کیے ہیں، یعنی کچھ اشکال سے مراد ہے کہ کچھ اعتراضات یا کچھ سوالیہ نشان جو ہیں وہ لگائے ہیں آگے جی، مختصراً اس کا یہ مطلب لے لیں۔ اچھا جی، شیخ عبدالقادر جیلانی لکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والے عاصیوں کے لیے یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جہنم میں جانے سے پہلے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کرے گا، اور یہ ایمان رکھنا تمام مومن امتوں پر واجب ہے۔
جہنم میں جانے کے بعد آپ کی شفاعت آپ کی امت کے لیے مخصوص ہوگی، چنانچہ آپ کی شفاعت سے تمام اہل ایمان دوزخ سے باہر آ جائیں گے، یہاں تک کہ جس کے دل میں ایمان کی ذرا سی بھی رمق ہوگی اور جس نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ خلوص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، وہ بھی دوزخ سے باہر آ جائے گا۔ اچھا جی، اسی ضمن غنیۃ الطالبین میں وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ سے ایک روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شگافتہ ہوگی، میں در جنت کی زنجیر پکڑوں گا، مجھے جنت میں آنے کی اجازت دی جائے گی اور مجھے جبار کا چہرہ دکھائی دے گا، میں اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کو بلند کریں اور شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو میں اس وقت اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا، میرے رب، میری امت، میری امت، میری امت۔ میں پروردگار عالم سے مسلسل یہی عرض کرتا رہوں گا۔ اس وقت میرا رب مجھ سے فرمائے گا، جاؤ اور دیکھو تمہیں جس کے دل میں ایمان کی ذرا سی بھی رمق نظر آئے اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ چنانچہ میں پہاڑوں کے برابر اپنی امت کے افراد کو دوزخ سے نکال لوں گا۔ الغرض کے جناب شیخ عبد القادر جیلانی نے شفاعت کے متعلق بہت سی روایات نقل کرنے کے بعد آخر میں یہ لکھا ہے کہ جناب انس بن مالک راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جتنے بھی پتھر اور ڈھیلے ہیں میں ان کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کی شفاعت کروں گا، اور جس کے دل میں سوئی کی نوک یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ نے اس کے لیے مجھے حق شفاعت عطا کیا ہوگا قیامت والے دن۔ موصوف مزید لکھتے ہیں کہ صحیح احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین امت کی شفاعت کی وجہ سے آپ کی امت کا کوئی فرد بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہ انہوں نے جناب شیخ عبد القادر جیلانی کی غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 62 اردو ترجمہ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی، یہ وہاں سے نقل کیا ہے جی۔ اچھا جی، یقیناً شفاعت کے متعلق اس طرح کا نظریہ قرآن اور حدیث میں منوعاً نہیں ملتا، مطلب جو اوپر نظریہ ایک بیان کیا انہوں نے جناب شیخ کا، اس کے متعلق علامہ لکھتے ہیں کہ یہ جو منوعاً نظریہ ہے یہ ہمیں نہیں ملتا، شفاعت کا نظریہ ملتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق شفاعت حاصل نہیں تو پھر کائنات میں وہ کون ہے جسے شفاعت کا حق حاصل ہو؟ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جی بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے بعد آپ سے افضل و اعلیٰ نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، تو نہ کوئی قیامت تک ہوگا اور نہ کوئی قیامت میں ہوگا۔ قیامت میں بھی جو مقام و مرتبہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کو جو تاج آپ کے سر مبارک پر سجایا جائے گا، انبیاء بھی اس کو رشک سے دیکھیں گے، انبیاء بھی فخر سے دیکھیں گے جی۔ تو بہرحال علامہ لکھتے ہیں کہ شفاعت تو بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن منوعاً ایسے نہیں ہے جیسے جناب شیخ نے بیان کی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں اس روش پر تعجب ہے کہ انہوں نے بے قید شفاعت کی اتنی ساری احادیث روایت کی ہیں، لیکن اس پر اپنے کسی تعجب کا اظہار تک نہیں کیا۔ اچھا، مکتب تشیع اس طرح کی شفاعت کا قائل نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مکتب تشیع اور صوفیہ کے نظریات اور عقائد میں کافی زیادہ فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مکتب تشیع میں وہ اس طرح کی شفاعت کا انبیاء کے لیے یا ائمہ کے لیے عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ یہ نقطہ نظر جو ہے وہ تشیع کے نزدیک غلو اور تھوڑا سا آگے بڑھ جانے والا نظریہ ہے اور ائمہ طہار کی یا اسلام کی بنیادی تعلیمات کے منافی ہے۔ اور آگے اس کی وجہ بھی لکھتے ہیں کہ شیعہ شفاعت کا عقیدہ ضرور رکھتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے حدود اور قیود کے قائل ہیں۔ ویسے بھی عقیدہ شفاعت ان کے بنیادی عقائد میں شامل نہیں ہے۔ مکتب تشیع کے ہاں شفاعت کی ایک تعویل یہ بھی ہے کہ اس سے اطاعت گزاروں کے ثواب میں اضافہ اور توبہ کرنے والوں کی بخشش مراد ہے۔ شفاعت کے متعلق اس طرح کے عقیدے سے کسی شیعہ کے ایمان اور عقیدے پہ کوئی زرد نہیں پڑتی، اس کے لیے کوئی ایمانی خطرہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ ائمہ اہل بیت کی بعض روایات میں اس مفہوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جیسے کہ امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نیکی کر کے خوش اور برائی کر کے غمگین ہو، اس کا تعلق مومنین سے ہے، اور جسے گناہ کر کے کوئی شرمندگی تک محسوس نہ ہو، وہ توبہ کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، اس کا تعلق جماعت مومنین سے ہرگز نہیں، اور اس کی شفاعت کرنا ہم آل محمد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ وہ شفاعت کا نظریہ ہے جو بالکل ثابت شدہ ہے۔ پہلے معصوم سے آخری معصوم تک کی آپ تعلیمات پڑھ لیں، آپ کو شفاعت بھی ملے گی، آپ کو جناب وہ جو کہا جاتا ہے کہ قبر میں دلجوئی کے لیے معصومین علیہ السلام کی زیارت کروائی جائے، سب کچھ ہوگا، لیکن ایک شرط ہے جو اس میں بھی، اس روایت میں بھی جناب امام علی رضا علیہ السلام کی زبانی آپ نے سن لی کہ جس کو گناہ کے بعد شرمندگی ہوگی، نادم ہوگا،
افسوس کرے گا اور پچھتائے گا کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا، میں نے اللہ کی نافرمانی میں یہ گناہ کیا، یا کلی طور پہ پچھتائے گا کہ میں نے زندگی کے اتنے 30 40 50 سال اس ذات کی، اس خالق کی نافرمانی میں گزار دیے۔ میں جن کے ماننے والا تھا، جن کا امتی تھا جی، اور جن کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھا ہوں، ان کا کس منہ سے سامنا کروں گا؟ جب وہ متوجہ ہوگا تو ان چیزوں سے باز رہے گا، اپنی اصلاح کرے گا، اپنی باقی ماندہ زندگی کو سنوارے گا۔ ایک روایت معصوم کے مطابق جب انسان بیدار ہوتا ہے، جب بیداری کی لہر اس میں آتی ہے اور وہ اپنی پچھلی زندگی پر نادم ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے اور بقیہ ماندہ زندگی کو قرآن اور اہل بیت کے ماتحت زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی سابقہ زندگی کا اس سے کوئی سوال کیا ہی نہیں جائے گا، یعنی معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان اپنی وہی رفتار رکھتا ہے، وہی کہ اس کی زندگی ہے، اور وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ جناب میں جو کچھ بھی کر لوں اخیر مجھے جہنم سے ان ہستیوں نے نکال کے لے جانا ہے، تو پھر اس سے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا۔ اب اس روایت کے بھی آپ الفاظ پڑھ لیں کہ جماعت مومنین سے صرف اسی کا تعلق ہے جو گناہوں پہ نادم ہے، جو توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو شرمندگی محسوس کرتا ہے، جو ان ہستیوں کی طرف اس نظر سے، اس کیا حسرت بھری نظروں سے دیکھتا ہے کہ جناب میری زندگی کے جو گناہ ہیں، جو اگر میں غور کروں، سوچنے بیٹھوں تو میں خود نفسیاتی مریض ہو جاؤں کہ میں اتنا گناہ گار، اب میں تائب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، آپ سفارش کر کے شفاعت کر کے میری مدد کیجئے۔ ان ہستیوں کی شفاعت اسی جماعت مومنین سے تعلق رکھنے والے مومن کی شامل حال ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی اپنی مرضی کی، لائف سٹائل اپنی مرضی کا، لباس، امور خانہ داری، امور خاندان، امور سماجیات، ہر چیز اپنی مرضی کی، آکڑ اپنی مرضی کی، جو مال کمانے کے ذرائع ہیں وہ اپنی مرضی کے، سب کچھ اپنی مرضی کا، تو آخرت جو ہے وہ قرآن یا اہل بیت کی مرضی کی، یعنی جنت نہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ماننا تو بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ مانی الاخبار کی ایک روایت ہم نے پیش کی تھی کہ خود سادات کرام کے لیے امام سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس خوش فہمی، یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم نسل جناب سیدہ سے ہو تو تم سے باز پرس نہیں ہوگی، تمہیں نیکیوں کا اجر بھی ڈبل ملے گا، تو تمہیں غلطیوں اور گناہوں کی سزا بھی ڈبل ملے گی۔ تو یہ ان کے لیے ہے۔ تو پھر عام ایک بندہ جو اہل بیت کو مان کے ان کے سر پہ احسان چڑھا رہا ہوتا ہے، جی میں ماننے والا نہیں، میں کڑے نہیں پہنے، میں نے سینے نہیں پیٹے، میں نے زنجیریں نہیں ماری، یہ احسان جناب وہ اہل بیت پہ ان کو مان کے الٹا ان پہ احسان چڑھا رہا ہوتا ہے، تو پھر ان کا حال ہی کیا کہ جب سادات کو کہہ دیا گیا کہ بھئی نیکی کے اجر بھی دگنے، تو گناہوں کی، غلطیوں کی سزا بھی دگنی، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو اس شفاعت کا قائل ہے مکتب تشیع۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آج بدقسمتی سے چونکہ ایک مکسچر سا بن گیا ہے، آج تصوف کو عرفان کا نام دے دیا گیا، اور مطلب ہم ہر کسی کے عقیدے کے احترام کے قائل ہیں۔ ہمارا اس سیریز کا بھی یہ مقصد نہیں ہے خدا نخواستہ دل آزاری، نہیں، آپ نے دیکھا بڑے عزت اور احترام اور طریقے سے ہم نقطہ نظر بس پیش کرتے ہیں، اور صرف اتنی سی کوشش ہے کہ جناب تشیع اور تصوف میں فرق ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے، جیسے کہ ڈاکٹر شبیبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، بس یہ فرق ہم نوجوانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی پہ ٹونٹ ہٹ کرنا نہیں ہے۔ تو مکتب تشیع میں جو آج کل ایک رواج گالیوں، نصیریوں، شیخیوں نے پکڑا ہوا ہے، شیخیوں سے مراد شیخ احمد عیسائی، ایک جسوسی کردار جو مکتب میں آ کے ولایت تکوینی، عقیدہ تفویض اور اس طرح کی چیزوں کا تحفہ دے گیا۔ ہماری شیخی جب ہم لفظ بولتے ہیں شیخیت یا شیخیوں، تو اس سے مراد وہ شیخ احمد عیسائی ہے جس نے شیعت کے نام پہ آ کے شیعت کی جڑیں کاٹی ہیں مکتب کے اندر۔ تو آج یہی کچھ بدقسمتی سے جو اصل تعلیمات تھیں وہ پیچھے رہ گئیں۔ اب یہ روایت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کسی گالی کو سنائیں، وہ آپ کو 10 روایتیں ایسی گڑی ہوئی سنا دے گا کہ جناب مومن دنیا میں یہ مبتلا ہوگا، وہ مبتلا ہوگا، فلانا ہوگا، لیکن ہم اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ ادھر قرآن ہم فیہا خالدون کچھ جہنمیوں کے بارے میں یہ الفاظ یوز کر رہا ہے کہ ہمیشہ اسی خالدون، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جنتیوں کے بارے میں بھی یہ لفظ آیا ہے تو جہنمیوں کے بارے میں بھی، پھر وہ کون ہے؟ بہرحال اچھا جی، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شفاعت اسی کی ہوگی کہ جو اپنے گناہوں پہ نادم، تائب اور متوجہ ہوگا۔ اس کے برعکس تصوف میں اب صوفیہ کے لیے شفاعت کا دعویٰ ہے کہ جس کا ذکر شفاعت پیغمبر کے لیے مخصوص ہے، اسی قسم کی کچھ شفاعت کے دعوے جو ہیں، غلو بھرے دعوے، وہ ہمارے برادران جو ہیں وہ اپنے شیخوں یعنی پیر و مرشدوں کے بارے میں کرتے نظر آتے ہیں۔
اچھا جی، ان کے اس عقیدے کی گواہی ان کی کتابوں سے ملتی ہے جو انہوں نے تصوف کے موضوع پر لکھی ہیں۔ مثلاً رسالہ کشیریہ کے صفحہ نمبر 706 پر مرقوم ہے کہ جناب باجزید بسطامی جو 3 صدی کے نصف اول کے صوفی تھے، ایک مرتبہ اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے کہنے لگے، آؤ چلو اللہ کے ایک ولی کا استقبال کریں۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ابراہیم بن شیبہ حروی کھڑے تھے۔ بایزید بسطامی نے ان سے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ میں آپ کا استقبال کروں اور اپنے رب کے ہاں آپ کی شفاعت کروں۔ ابراہیم نے کہا کہ اگر آپ تمام مخلوقات کی شفاعت کریں تو بھی وہ آپ کے لیے کچھ زیادہ نہیں، یہ ساری مخلوق مٹی کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے۔ حلاج اور شبلی کہا کرتے تھے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اس کے بعد ہم شفاعت کریں گے اور ہماری شفاعت یہاں تک کہ دوزخ میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اچھا جی، ابو موسیٰ الدیلی کا بیان ہے کہ بایزید بسطامی کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت قائم ہو جائے تاکہ میں اپنا خیمہ دوزخ پر نصب کروں۔ ایک شخص نے کہا کہ حضرت وہ کس لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جب وہ مجھے دیکھے گی یعنی دوزخ تو بجھ جائے گی اور اس طرح میں مخلوق کے خدا کے لیے خود رحمت بن جاؤں گا۔ جناب بایزید یہ بھی کہا کرتے تھے کہ دوزخ کی حیثیت ہی کیا ہے، خدا کی قسم اگر میں نے اسے دیکھا تو میں اپنے کرتے کے دامن سے اس کو بجا دوں گا۔ اسی طرح کی مزید روایات جو ہیں ملتی ہیں اس ضمن میں کہ تصوف کے جو ہمارے پیروکار ہیں ان کے اپنے اپنے مرشدوں کے لیے یہ نظریات نقل ہوئے ہیں کہ ان میں سے ہر کوئی جتنی شفاعت کرنا چاہے گا، جس حد تک کرنا چاہے گا، دوزخ میں گرے انسانوں کو بھی اگر وہ نکالنا چاہے گا تو اس کو وہ اذن حاصل ہوگا، وہ اختیار حاصل ہوگا اور وہ جا کے ان کو وہاں سے نکال لے گا۔ اچھا جی، ابن عقیل بیان کرتے ہیں کہ شبلی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم جب تک دوزخ میں ان کی امت کا ایک فرد بھی باقی رہے گا وہ راضی نہیں ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے، ان کے بعد اہل دوزخ کی شفاعت میں کروں گا یہاں تک کہ دوزخ میں ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد جناب شبلی کہتے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا اور یہاں تک کروں گا کہ دوزخ میں سے ایک ایک بندے کو میں نکال کے لے جاؤں گا۔ اچھا جی، اس طرح کی چیزوں سے بہرحال واقعات اور اس طرح کی وہ کافی چیزیں ملتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب علامہ ہاشم عروف لکھتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر شیبی جو ہیں، شبیبی یا شیبی کا تعصب دیکھیے کہ انہوں نے اپنی کتاب السلۃ بین التصوف والتشیع میں لکھا ہے کہ صوفیہ جس شفاعت کے قائل ہیں اس کا سرچشمہ شیعت ہے اور شیعت کا عقیدہ ہے، جبکہ کوئی اور مسلمان شیعوں کے علاوہ اس طرح کی شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ہمارا مندرجہ والا سطور لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب شیبی جو ہیں وہ ان سطور کو پڑھیں، اپنی کتابوں میں جا کے تصدیق کریں اور پھر خود سوچیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ تشیع سے یہ عقیدہ شفاعت صوفیہ کے ہاں آیا ہے، تو خود سوچیں کہ صوفیہ کا عقیدہ شفاعت کیا ہے اور تشیع کا کیا ہے، فرق معلوم کریں اور اپنی اس بات سے رجوع کریں کہ جناب صوفیہ کے ہاں یہ عقیدہ جو ہے وہ وہاں سے آیا ہے، تشیع سے آیا ہے۔ اس کے بعد اور بھی چیزیں کچھ اس طرح کی لکھی ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ جناب اس طرح کی چیزیں نقل ہوئی ہیں، کتب میں نقل ہوئی ہیں اولیاء بزرگان اور صوفیوں کے بارے میں کہ جن کی شفاعت کا جو دائرہ کار ہے وہ اس قدر وسیع کر دیا گیا کہ وہ لکھنے کی مؤلف میں بھی ہمت نہیں ہو رہی، یعنی مؤلف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی وہ ہمت نہیں ہے کہ ہم وہ ساری من و عن جو ہے چیزیں لکھ دیں۔ ڈاکٹر شیبی نے کہا ہے کہ جس طرح شیعوں نے اپنے ائمہ اہل بیت کے لیے خود ساختہ شفاعت کا عقیدہ تراشا ہے، اسی کی پیروی میں صوفیہ نے اپنے اولیاء کے لیے خود ساختہ شفاعت کا عقیدہ تراشا ہے۔ اچھا جی، شیبی نے یہاں پہنچ کر پروفیسر نکلسن کی کتاب التصوف الاسلامی کے اس پرائے کا بھی انکار کر دیا ہے کہ جناب صوفیہ اولیاء جو ہیں وہ اپنے آپ کو نبوت کا اصلی وارث سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنے چاہنے والوں، ملنے والوں اور احسان کرنے والوں سے اسی طرح کے وعدے کرتے تھے کہ جیسے وہ انبیاء سے مخصوص وعدوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ویسے ہی وعدے جو ہیں وہ اپنے مریدین کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ذیل میں کچھ اور انہوں نے شیعوں کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں کہ جناب ہمارے نزدیک جو شفاعت کا مسئلہ ہے کہ شفاعت ہے کیا اور شفاعت کا اصل جو مستحق ہے وہ کون ہے، کیا وہ بندہ مومن یا وہ انسان کہ جو ساری زندگی جیسے میں نے عرض کی گناہوں میں گزار دے، متوجہ نہ ہو یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، کیا وہ بھی شفاعت کا حقدار ہے؟ یا وہ انسان کہ جو کبھی گرتا کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، یعنی کبھی خطا کھاتا ہے، شیطان سے ہار جاتا ہے، کبھی جیت جاتا ہے اپنے نفس سے، کبھی نفس پہ غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی نفس کا اس پہ، اور اسی کشمکش میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ ایٹ لیسٹ کم سے کم اس کے پاس قیامت میں یہ عذر پیش کرنے کے لیے تو ہے کہ میرے اللہ میری زندگی
کوشش اور نفس کے خلاف جنگ سے بھری ہوئی ہے، میں کبھی مغلوب ہوا تو کبھی غالب رہا، یا یہ بندہ شفاعت کا زیادہ حقدار ہے۔ اور جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ کچھ دوزخیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، تو پھر وہ کیا ہے؟ اور پھر اس سے بڑھ کے جیسے کہ کچھ صوفیہ کے دعوے اس قسم کے ملتے ہیں کہ نہ صرف اس امت بلکہ گزشتہ امتوں میں سے بھی جس کی چاہے ہم شفاعت کر دیں، تو پھر وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ تو اس لیے تصوف اور تشیع کے عقائد میں جو ہمارا بتانے کا مقصد ہے کہ وہ ایک جیسے نہیں ہے، پیری مریدی تشیع میں نہیں ہے۔ تشیع میں جو بیعت ہے وہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت معصوم، بیعت امام ہے، امام معصوم کی بیعت ہے۔ باقی دنیاوی حکمرانی کے طور سے ووٹ کو بھی بیعت پہ لے لیا جاتا ہے، بیعت کے اس کے عنصر میں یہ بھی بیعت ہے ایک قسم کی، لیکن یہ بیعت وہ بیعت نہیں ہے جس طرح سے صوفیہ کے ہاں وہ ایک سلسلہ والا ہے۔ تو بہرحال بزرگان دین کے ہم احترام کے قائل ہیں، ہم نے بارہا عرض کی، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ جو ایک بالکل ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، تصوف بھی اور تشیع بھی، اس کا فرق واضح کرتی یہ کتاب ہے، اور اسی فرق کو نوجوانوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے یہ سیریز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات روحانیہ سے متمسک رکھے، ان کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔